بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ، امریکیوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، صدر رئیسی کا دو ٹوک اعلان۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے سیالکوٹ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے جلوس پر حملے کے الزام میں 14 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نصیر احمد فائق نے لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ خیانت قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے قبل ایک امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کسی ضمانت کے بغیر ایٹمی معاہدے کے تعلق سے کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوگا، اور انہوں نے نیو یارک روانگی سے قبل کہا کہ نیو یارک میں قیام کے دوران کسی بھی امریکی عہدیدار سے وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے امریکی ٹی وی چینل CBS کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں، جو پیر کو نشر ہوا، کہا کہ ایران ایک اچھے اور منصفانہ سمجھوتے کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن اس سمجھوتے کی ضمانت ہونی چاہیے کہ امریکہ دوبارہ اس معاہدے سے نہ نکل سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جب مقابل فریق اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرے تو ایسا کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوتا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امریکہ کے سلسلے میں بارہا تجربہ کر چکا ہے۔ انہوں نے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کا دوا سازی، زراعت اور حتیٰ تیل اور گیس کے شعبے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایٹم بم بنانے کے بارے میں مغربی دعووں کے بارے میں صدر رئیسی نے کہا کہ ایران اس سلسلے میں بارہا جواب دے چکا ہے، اور یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بزدلانہ طریقے سے شہید کیے جانے کے امریکی اقدامات کے بارے میں کہا کہ جنرل سلیمانی کو قتل کرنے کا حکم امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے دیا تھا، اور یہ غیر انسانی اور مجرمانہ اقدام تھا۔ انہوں نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران امریکی صدر سے ملاقات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت امریکی صدر اور حکومت سے ملاقات اور مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی اور اس کو بے سود سمجھتی ہے۔ صدر رئیسی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں کہا کہ سرزمین فلسطین کے اصل مالک فلسطینی عوام ہیں، اور فلسطینیوں کو ہی اس سرزمین میں زندگی بسر کرنے کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی قوم ایک حقیقت ہے، لیکن اس وقت وہ آوارہ وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، اور امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی اس سلسلے میں پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ممالک اس وقت صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غاصب اسرائیل کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ انٹرویو ایک ایسے وقت نشر ہوا جب صدر ایران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کی صبح نیو یارک کے لیے روانہ ہو گئے۔ نیو یارک روانگی سے قبل تہران میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں صدر رئیسی نے کہا کہ ان کا دورہ نیو یارک اقوام متحدہ کے سیکریٹری کی دعوت پر جنرل اسمبلی کی 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے انجام پا رہا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ نیو یارک کا دورہ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ان کی شرکت ایک موقع ہے تاکہ جو باتیں دنیا تک نہیں پہنچ پاتی ان کو پہنچایا جائے، کیونکہ اس وقت عالمی میڈیا تسلط پسند طاقتوں کے قبضے میں ہے۔ صدر رئیسی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس 5 روزہ دورے میں کسی بھی امریکی عہدیدار سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان فرق کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر ایران نے کہا
کہ امریکہ کی نئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹرمپ کی حکومت سے مختلف ہے، لیکن عملی میدان میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ صدر رئیسی نے کہا کہ وہ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے جو باہمی احترام اور عزت حکومت کی بنیاد پر ایران کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں انجام پائیں گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پرامن ایٹمی معاملے پر اجلاس کے موقع پر ایٹمی معاملے پر مذاکرات ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں نامہ نگاروں کو صدر رئیسی کے دورے نیو یارک اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے ممکنہ مذاکرات کے بارے میں سوالوں کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مختلف مسائل من جملہ بین الاقوامی موضوعات پر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم سے استفادہ کرے گا۔ انہوں نے اس موقع پر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور شام کی حکومت کے مابین تعلقات کی بحالی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ صہیونی حکومت شام سمیت علاقے کے تمام ممالک اور گروہوں کے امن، استحکام اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطین کی تازہ صورتحال کے پیش نظر ایران، حزب اللہ، روس اور امن و سلامتی کے خواہاں کئی فریقوں کی دن رات کی کوشش کے بعد شام کی حکومت نے حماس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے سیالکوٹ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے جلوس پر حملے کے الزام میں 14 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں پنجاب پولیس کے ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا بلکہ اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے اب تک 14 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ قبل ازیں میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ مقامی تھانے میں پولیس کی مدعیت میں درج کی جانے والی FIR میں کہا گیا ہے کہ لوہے کی سیخوں اور ہتھیاروں سے لیس 30 لوگوں کے ایک گروہ نے سیالکوٹ کے عالم چوک کے قریب عزاداروں کو روکنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق شرپسندوں کے حملے اور فائرنگ میں متعدد عزادار زخمی ہو گئے جنہیں سردار بیگم ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع نے بھی زخمی عزاداروں کی صحیح تعداد بتانے سے گریز کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ شدید زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتانامو میں قید آخری افغان قیدی کو رہا کر دیا گیا۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کے بانی ملا عمر کے قریبی ساتھی بشیر نورزئی پیر کی صبح کابل پہنچ گئے ہیں۔ ان کی رہائی ایک امریکی شہری کے بدلے انجام پائی ہے جسے طالبان نے رہا کر دیا ہے۔ قطر میں قائم طالبان کے نمائندہ دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں امریکی قیدی مارک فریرچس کے بدلے بشیر نورزئی کی رہائی کی تصدیق کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بشیر نورزئی جنوبی افغانستان میں زر مبادلہ کے سب سے بڑے تاجر تھے اور طالبان کے پچھلے دور میں کرنسی کے لین دین اور ہنڈی کا بڑا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نذیر احمد فائق نے لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ خیانت قرار دیا ہے۔ نذیر احمد فائق نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو غربت سے نجات پانے اور ترقی کے لیے جہاں انسانی امداد کی ضرورت ہے وہیں تعلیمی یافتہ افرادی قوت بھی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نے یہ بات زور دے کر کہی
کہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا ملک کے ساتھ ظلم اور قوم سے غداری ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کے سربراہ مارکس پورٹزن نے بھی اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوئی قابل قبول وجہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حالات فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ طالبان مخالف افغان رہنما احمد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی شکست کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ یورو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد مسعود کا کہنا تھا کہ طالبان نے پچھلے 1 سال کے دوران ثابت کر دیا ہے کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے اور ان کے زوال کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں افغان عوام کا خیال تھا کہ طالبان بدل گئے ہیں اور میانہ روی اختیار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ احمد مسعود نے طالبان میں اختلافات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے بعض دھڑے موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ طالبان مخالف افغان دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر افغانستان کے مستقبل کا راستہ ہموار کریں۔